بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا و آخرت کی عافیت نصیب فرمائے، دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حکم اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مکمل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کا زمانہ اور بحیرہ راہب کی نبوت کی پیشن گوئی کا واقعہ سنیں گے۔ آپ حضرات اس واقعے کو مکمل سنیں، ویڈیو کو اسکپ نہ کریں تاکہ اس میں آنے والی معلومات آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب اور عمل میں ترقی کا ذریعہ بنے، اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہم ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز مسلسل آپ تک لا سکیں۔ اصحاب سیر نے کتابوں میں لکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا نکاح آپ کی والدہ حضرت آمنہ سے ہوا اور آپ کچھ ہی عرصہ آپ کے ساتھ رہے۔ حضرت عبداللہ کے والد نے کھجوروں کی تجارت کے لیے حضرت عبداللہ کو مدینے کی طرف روانہ فرما دیا اور آپ مدینے کے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب جب اس سفر میں آپ کی کچھ طبیعت خراب ہوئی، اور طبیعت اتنی خراب ہوئی، یہی طبیعت کا خراب ہونا حضور کے والد عبداللہ کے انتقال کا سبب بنا، اور حضرت عبداللہ کی آپ کی والدہ کے ساتھ یہ چھوٹی سی ملاقات اور کچھ وقفے کی ملاقات ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی والدہ کے رحم میں جلوہ افروز ہونے کا سبب اور ذریعہ بنی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ کے رحم میں داخل ہو چکے تھے، اور آپ اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہے حضرت آمنہ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت پیش آیا اور آپ اس دنیا میں تشریف لائے، تو آپ کے دنیا میں آنے کے 6 مہینے بعد کم و بیش آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ ادھر والد اور ادھر 6 مہینے کے بعد والدہ کا انتقال ہوا، تو یوں آپ دنیا میں یتیم ہو گئے، اور آپ کی تربیت اور آپ کی نگرانی آپ کے دادا عبد المطلب کے ذمہ آ گئی، اور عبد المطلب نے آپ کی پرورش فرمائی اور آپ کو اپنے ساتھ رکھا، آپ کی نگرانی کی۔ اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ واقعہ فیل کے 8 سال بعد عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، چنانکہ ابو طالب حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے حقیقی بھائی تھے، اسی لیے عبد المطلب نے اپنے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور ولایت ابو طالب کے سپرد کر دی اور حسن سلوک کی وصیت کی۔ چنانچہ اس کے بعد ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی تھے، آپ انہی کے پاس اور ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو طالب قریش کے قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام جانے لگے۔ جب قافلے کی روانگی کا وقت آیا اور وہ جانے کے لیے بالکل تیار ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لپٹ کر رونے لگے، تو ابو طالب کو ان پر ترس آیا اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، میں اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور آپ آئندہ کبھی ان کو اپنے سے علیحدہ نہ کروں گا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر قافلے میں روانہ ہو گئے۔ اب یہ قافلہ ملک شام کے علاقے میں بصرہ مقام پر ٹھہرا۔ یہاں بحیرہ نام کا ایک راہب اپنی خانقاہ میں رہا کرتا تھا۔ یہ نصرانیوں کا بڑا عالم شخص تھا۔ ہمیشہ سے اس خانقاہ میں جو راہب ہوا کرتا تھا، اسے وراثتاً کتابی علم ملتا رہتا تھا۔ جب یہ قریش کا یہ قافلہ اس سال کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا، بحیرہ نے ان کے لیے بہت سا کھانا پکوایا
اور یہ اسی لیے کہ اس نے اپنے گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف آپ پر ایک بادل سایہ فگن ہوا تھا۔ جب یہ قافلہ اس کے قریب آ کر ایک درخت کے سائے میں اترا، اس نے اس بادل کو دیکھا کہ اس نے درخت کی شاخوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ ڈالنے کے لیے جھکا دیا، اور اب وہ پورا سایہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر بحیرہ اپنی خانقاہ سے اترا اور ان سب کو اس نے اپنے پاس بلا بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑتے ہی اس نے آپ کو غور سے دیکھنا شروع کیا اور ان نشانیوں کی مطابقت کرنے کے لیے جو اسے پہلے سے معلوم تھی، وہ آپ کے جسم کے بعض چیزوں کو بغور دیکھنے لگا۔ جب تمام قافلہ کھانے سے فارغ ہو گیا اور کھانا کھا کر چلا گیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی حالت بیداری اور خواب کی کیفیت دریافت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتانا شروع کیا۔ یہ باتیں ان صفات کے عین مطابق تھی جو اسے پہلے سے معلوم تھی۔ اس کے بعد اس نے آپ کی پیٹھ دیکھی تو دونوں شانوں کے بیچ میں اسے مہر نبوت نظر آ گئی۔ اس نے ابو طالب سے کہا کہ یہ لڑکا تمہارا نہیں معلوم ہوتا۔ ابو طالب نے کہا کہ نہیں، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا ہرگز تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اور اس بچے کا باپ تو اب زندہ بھی نہ ہونا چاہیے۔ ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے پوچھا اس کے والد کا کیا ہوا؟ ابو طالب نے کہا ابھی یہ لڑکا اپنی ماں کے پیٹ میں تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اچھا تم اسے اپنے گھر لے جاؤ اور یہودیوں سے اس کی حفاظت کرنا۔ اگر وہ اسے دیکھ لیں گے اور وہ علامات جن کو میں نے پہچان لیا انہوں نے بھی پہچان لیا تو وہ ضرور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک عظیم الشان انسان ہونے والا ہے، تم فوراً اسے گھر لے جاؤ۔ یہ سن کر ابو طالب آپ کے چچا آپ کو لے کر فوراً روانہ ہو گئے اور ان کو مکہ لے آئے۔ ہشام بن محمد کہتے ہیں کہ جب ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بصرہ علاقے شام آئے تھے، اس وقت آپ کا سن شریف یعنی عمر 9 سال کی تھی۔ ایک اور روایت میں بحیرہ راہب کی نبوت کی پیشن گوئی یوں بیان ہوئی۔ ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ ابو طالب شام روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اور سرداروں کے ساتھ ساتھ ہو گئے۔ جب ان کو وہ راہب نظر آیا، یہ اتر پڑے اور انہوں نے اپنے کجاوے کھول دیے۔ اس مرتبہ وہ راہب ان کے پاس آیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ اس کے پاس سے گزرتے تھے۔ وہ نہ کبھی ان کے پاس آتا تھا اور نہ التفات کیا کرتا تھا۔ یہ اپنے کجاوے کھول رہے تھے کہ وہ راہب ان میں آ کر مل گیا اور لوگوں کو دیکھنے لگا، یہاں تک کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا یہ تمام عالم کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اسے حق تعالی شانہ رحمت للعالمین کر کے مبعوث فرمانے والے ہیں۔ قریش کے سرداروں نے اس سے پوچھا تم کو یہ بات کیسے معلوم ہو گئی؟ اس نے کہا کہ جب تم ان پہاڑی گھاٹیوں کے راستے سے آ رہے تھے تو کوئی درخت یا پتھر ایسا نہ تھا جو اس لڑکے کے سامنے سجدے میں نہ گر پڑا تھا، اور جمادات و نباتات صرف نبی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ دوسرا، میں اس مہر نبوت سے بھی واقف ہوں جو سیب کے برابر ہے اور ان کے 2 شانوں کے درمیان میں واقع ہے، اور اس بات کو بھی میں جانتا ہوں۔ بحیرہ راہب نے ان لوگوں کو اپنے یہاں
کھانے کی دعوت پر بلایا اور ان کے لیے کھانا پکوایا اور ان کے پاس اس کو لے کر آیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرا رہے تھے۔ راہب نے قریش کے سرداروں سے کہا، اس لڑکے کو تو بلاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے اس وقت بھی ایک بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن تھا۔ راہب نے کہا کہ دیکھ لو، بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ درخت کا تمام سایہ قریش نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو درخت کا یہ سایہ بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آ گیا۔ راہب نے کہا کہ دیکھ لو، درخت بھی سایہ کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک رہا ہے۔ راہب اب تک کھڑے کھڑے ان کو اللہ کا واسطہ دے کر سمجھا رہا تھا کہ تم اس بچے کو روم نہ لے جاؤ، کیوں نہ کہ اگر وہ اسے دیکھ پائیں گے تو شناخت کر لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں 7 آدمی روم کے موجود تھے۔ راہب نے خود ہی سبقت کر کے ان سے پوچھا، تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اسی لیے آئے ہیں کہ ایک نبی اس ماہ میں ملک روم کی طرف خروج کرنے والا ہے۔ تو اس زمانے میں کتاب علوم اس قدر پھیلے ہوئے تھے کہ کسی کے آنے کا پتہ بھی ان کو چل جایا کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہر راستے کے ناکے پر پہرے دار متعین کر دیے گئے ہیں اور ہم کو اچھا سمجھ کر بادشاہ روم نے آپ کی سمت بھیجا ہے۔ راہب نے کہا، کیا جن لوگوں کو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو ان میں کوئی تم سے بہتر رہ گیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں سب سے بہتر سمجھ کر آپ کے پاس بھیجا گیا ہے۔ اس نے کہا، اچھا تم اس بات سے واقف ہو کہ اگر حق تعالی شانہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیں تو کسی میں یہ مجال ہے کہ اسے ہونے نہ دے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ اب راہب ان کا ذہن بناتا رہا اور اب وہ اس راہب کے تابع ہو گئے اور اس کے پاس ٹھہر گئے۔ اب راہب وہاں سے قریش کے پاس آیا اور اس نے خدا کا واسطہ دے کر پوچھا کہ اس لڑکے کا ولی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابو طالب ہیں۔ اب وہ ابو طالب کو خدا کا واسطہ دے کر اصرار کرتا رہا کہ تم اس بچے کو واپس لے جاؤ، اور جب تک اسے واپس نہ بھجوا دیا اس نے ابو طالب کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ واپسی کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت کے لیے روانہ کر دیا، اور اس راہب نے ذات راہ کے طور پر کھانے پینے کی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور آپ کو وہاں سے روانہ کر دیا۔ محترم دوستو، امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کا وزٹ کریں۔ السلام علیکم۔